حسین کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا، چاہتے تو زمین کربلا کے تل پلٹ دیتے۔ سوچیے اس بات، نہیں، یہ اس وقت ہوتا جب اپنی خواہشات نفسانی پر بات ہو، لیکن جو پابند مرضی الہی وہ ہر قدم اسی وقت اٹھائے گا جب مرضی الہی کا اشارہ۔ حسین ابن علی نے جو مصیبتیں برداشت کی ہیں، جن مصائب کا سامنا کیا ہے میرے عزیزو، ایسا نہ تھا کہ اچانک آ گئے تھے، معلوم تھا، انجام کار معلوم تھا، کس سمت قدم اٹھ رہے ہیں یہ معلوم تھا، یہ معلوم تھا کہ اس کربلا کی سرزمین پر کیسی کیسی قربانیاں دینا ہے میرے عزیزو۔ اے حسین کے چاہنے والوں، اے صف عزا پر آ کے فرزند زہرا کا غم منانے والوں، آج 8 محرم کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ عربی کیلنڈر کے لحاظ سے 9 کی شب لگ چکی ہے۔ اب ذرا سوچو کتنے گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اس گلستان زہرا کو اجڑنے میں۔ یہ ہرا بھرا چمن اب کتنے گھنٹے زمین کربلا پر باقی رہنے والا ہے میرے عزیزو۔ 8 محرم کی تاریخ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے حضرت عباس کے لیے وقف ہو گئی۔ دنیا میں جہاں جہاں حسین کی صف عزا بچھاتی ہے، بقیہ تاریخوں میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا ذکر کیا جائے، کسی اور کی شہادت پر آنسو بہائے جائیں، لیکن 8 محرم کی ایسی تاریخ ہے عزیزو کہ سوائے حضرت عباس کے کسی کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ ماتم ہوتا ہے تو عباس کا ماتم ہوتا ہے۔ اللہ، عباس کی حیثیت کیا تھی حسین کی نظر میں، عباس کا مرتبہ کیا تھا حسین کی نظر میں۔ ایک جملہ عرض کر دوں، اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ حسین نے کربلا کے میدان میں کسی بھی شہید کی شہادت کے بعد یہ نہیں کہا کہ کمر ٹوٹ گئی۔ کسی کی بھی شہادت کے بعد معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یہ عباس کی شہادت تھی کہ عباس کی شہادت کے بعد ارشاد فرمایا، بھیا تمہاری جدائی سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ، کیوں نہ ہوتی ایسا بھائی کہ جو منزل وفا میں نقطۂ کمال ہو، کس ملا ہے اللہ کا۔ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امیر المومنین کی تمنا تھے عباس، اپنے بھائی عقیل ماہر نصاب سے یہ کہا کہ ایسے قبیلے شجاع اور بہادر قبیلے کی خاتون کو منتخب کرو میرے لیے کہ جس کے بطن سے ایسا شجاع بچہ پیدا ہو جو میرے حسین اللہ، وہ منتخب شخصیت کا نام عباس ہے میرے عزیزو۔ جناب عباس کے حالات میں یہ ملتا ہے کہ جب ولادت ہوئی ہے جناب عباس کی تو آنکھ نہیں کھول رہے تھے، ماں کی گود میں آئے، باپ کی گود میں آئے،
لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے حسین نے اپنی گود میں لیا اور خوشبو سونگھی تو آنکھوں کو کھول دیا. یعنی دنیا میں آنے کے بعد اگر پہلے کسی کو دیکھا ہے یا یوں کہوں کہ کسی کے چہرے مبارک کی زیارت کی ہے حضرت عباس نے تو وہ کوئی اور نہ تھا, وہ حسین ابن علی تھے. میرے عزیزو, کچھ اس قدر محبت تھی اللہ گواہ عباس کو حسین سے کہ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے. مجھے یہ فکرے ملے ہیں روایت میں کہ اس طرح ساتھ ساتھ رہتے تھے جیسے علی رسول کے ساتھ ساتھ رہتے. اور اس بات کے ہمیشہ متمنی رہتے تھے, یہ تمنا رکھتے تھے کہ حسین کوئی حکم دے اور عباس اسے بجا لائیں. روایتوں میں مجھے ملا کہ اگر حسین کو پیاس لگی اور کسی سے پانی طلب کر لیا تو روک کے خود گئے ہیں پانی لانے کے لیے. چنانچہ امیر المومنین نے دیکھا کہ عباس ایک کوزے میں پانی لے کے آ رہے ہیں, عمر بہت کم ہے, جلدی جلدی چل رہے ہیں, کوزے سے پانی چھلک چھلک کے نیچے گر رہا ہے. ادھر پانی کوزے سے گر رہا تھا, ادھر علی کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین رونے کا کیا سبب ہے؟ بچہ پانی لینے کے لیے گیا ہے. کہا تم نہیں دیکھ رہے ہو, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسی پانی لانے کے لیے ایک روز عباس کے بازو قلم ہوتا ہے. کیا محبت تھی اللہ گواہ ہے. عباس کو حسین سے کیا قربت تھی میرے عزیزو. ذرا آپ سوچو کہ کربلا کے میدان میں عباس حسین کے ساتھ ہیں, علمدار لشکر. ذرا غور کیا آپ نے, علمدار لشکر ہیں. شب عاشور آئی, اصحاب اپنے خیموں میں تھے کہ ایک بار زہیر خیر جناب عباس کے پاس آئے. کچھ لوگ بیٹھے تھے, کہا عباس ذرا ادھر تو آئیے. حضرت عباس اٹھے, کہا ذرا میرے ساتھ تنہائی میں چلیے, مجھے کچھ بات کر. تنہائی میں لے کے کہا آئے. کہا عباس آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی مادر گرامی سے مولا علی نے کیوں شادی کی تھی؟ اس تمنا کے ساتھ کہ ان کے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو حسین کے کربلا میں کام آئے. عباس وہ وقت آ گیا, وہ اتنا سننا تھا کہ ایک بار علی کے شیر نے انگڑائی کی. زہیر خیر, تم میری شجاعت کو جوش دے رہے ہو, تم مجھے یاد دلا رہے ہو کہ کیوں شادی کی گئی تھی. اے زہیر خیر, ذرا رات کی تنہائی کٹنے تو دو, پھر کل دیکھو کہ میں کس طرح سے شجاعت علی کا مظاہرہ کرتا ہوں. میرے عزیزو ذرا سوچو, جس عباس کے دل میں یہ تمنا رہی ہو, اس عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی. اس عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی. عباس دیکھتے رہے, اصحاب شہید کیے جا رہے ہیں, یہ کی لاش لیتا ہے. عباس نے دیکھا کہ اصحاب کے بعد, انصار حسینی کے بعد, اب عباس کے گود کے پالے ہوئے بھی جہاں میں شہادت نوش کر رہے ہیں. کیا گزر رہی ہوگی, اللہ گواہ ہے کہ میں موجود. کیا اسی دن کے لیے اب رہ گیا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے حضرت محمد کا لاش ہو گیا. کیا اسی دن کے لیے رہ گیا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے قاسم کے پامال لاشیں کے ٹکڑوں میں جمع گیا ہوں. عباس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی, یہ تو عباس ہی جانتے ہیں, ہم اور آپ نہیں بتلا سکتے ہیں. میرے عزیزو, بس ایک وقت آ گیا, ایک وقت آ گیا کہ جب عباس ہاتھوں کو جوڑ کر امام کے پاس آ گئے. کہا بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہا آقا اب اجازت دے دیجیے. کہا تم
میرے لشکر کے علمدار ہو۔ وہ یہ سنتا تھا کہ یہ روایت میں مجھ سے جملہ ملا، ایک بار داہنی طرف دیکھا عباس نے، دوسری بار بائیں طرف دیکھا عباس نے، پھر ایک بار مولا کی طرف دیکھ کہتے ہیں آقا وہ لشکری کہاں رہا جس کا میں مولا وہ لشکری کہاں رہا جس کا میں اب علمدار تھا۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں خیموں سے بچوں کے ہائے پیاس کی آواز آئی، لطش کی آواز آنے لگی۔ ایک بار حسین نے دیکھا عباس کی طرف، کہا بھیا یہ بتائیے کہ جنگ کرنے جائیے گا یا بچوں کی پیاس کا انتظام کیجیے گا؟ اے میرے عزیزو، اس آواز میں سکینہ کی بھی آواز تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عباس سکینہ کی آواز ہائے پیاس سن کے اور پانی کا انتظام نہ کرے؟ کہا مولا میں پہلے پانی لینے جاؤں گا، پہلے بچوں کی پیاس کا انتظام کروں گا، پھر جنگ کے لیے جاؤں گا۔ کہا بھیا جاؤ، پھر پانی کا انتظام کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں یہ سننا تھا۔ عزیزو ایک بار خیمے کے قریب آئے عباس، مشکیزہ منگایا، مشکیزہ آیا، خشک مشکیزہ تھا، مشکیزے کو کندھے پر ڈالا، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک بار ایڑ لگائی، گھوڑا دریا کی جانب چلنے لگا۔ اے میرے عزیزو، دریا پر 4000 سے زیادہ دشمنان آل محمد کا پہرا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی خیام حسینی تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن جب علی کا شیر یہ آگے بڑھا تو فوجیں خود بخود ہٹنے لگی، اس لیے کہ ابھی ایک رات گزری ہے۔ 9 محرم کی شام کا عالم انہیں یاد تھا کہ یہ وہی عباس ہے جس نے ایک خط کھینچ کے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اس خط کے اس طرف آئے تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارے سر تمہاری گردنوں پر نہیں رہیں گے۔ ارے جو نگاہوں کے اشارے پر لشکر کو روک لے، وہ یہ جانتے تھے کہ وہی عباس ہے۔ اگر اس کے راستے میں ہم آ گئے تو آج ہمارے جسموں پر ہمارے سر باقی نہ رہیں گے۔ عباس بڑھتے جا رہے تھے، فوج ہٹتی چلی جا رہی تھی۔ اے عزیزو، فوج ہٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ عباس دریا کی ترائی پر پہنچے، گھوڑے کو دریا کے ساحل پر لے کے گئے، گھوڑے کو دریا میں ڈالا، مشکیزہ خشک تھا، مشکیزے کو اندر ڈالا، پانی بھرا۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو مشکیزہ اتنا خشک تھا کہ جس کے لیے جناب سکینہ یہ فرماتی ہے کہ جب بچے بہت تڑپتے تھے پیاس کے تو میں چلی جاتی تھی اور مشکیزوں کو اتار کے کہتی تھی بچوں اپنے دہانے کو رکھ لو، اپنے لبوں کو ہونٹوں کو اس پر رکھ لو۔ یہ مشکیزے اتنے خشک ہو گئے تھے کہ بچے اپنے لبوں کو اٹھا لیتے تھے، کہتے تھے یہ مشکیزے ہمارے لبوں کو زخمی نہ کر دے۔ اللہ اللہ، یہ خشک مشکیزہ عباس نے ایک بار بھرا اور بھرنے کے بعد اپنے کاندھے پر لگایا اس کو۔ میرے عزیزو، روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ عباس نے چلو میں پانی اٹھایا اور اٹھا کے ایک بار پھینکا۔ عزیزو، میں نہیں جانتا کہ کیا وجہ تھی، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ عباس نے شاید پانی کو چھوا بھی نہ ہو، شاید عباس نے پانی کو ٹچ بھی نہ کیا ہو، چھوا بھی نہ ہو، اس لیے کہ تری سے بھی سکون ملتا ہے۔ ارے جو بچوں کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے آیا تھا، عباس کے ماتمدارو، عباس نے مشکیزہ لیا، لے کے چلے، چاہتے ہیں کہ جلدی سے خیمے تک پہنچا دیں، لیکن میرے عزیزو پانی خیمے میں نہیں پہنچ پایا۔ آگے بڑھ رہے تھے،
کہ ایک بار ہوا داہنا ہاتھ قلم ہو گیا، عباس نے بائیں ہاتھ سے مشکیزے کو سنبھالا، قلم کو سنبھالا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، آگے بڑھے، بایاں ہاتھ بھی قلم ہو گیا عباس کا۔ اب کیا کرے عباس؟ مشکیزے کے تسمے کو ایک بار اپنے دانتوں سے دبایا اور قلم کو زانوں سے روکا۔ آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ ایک تیر آیا، مشکیزے میں لگ گیا۔ میرے عزیزو، اس غازی کو شاید اپنے ہاتھوں کے قلم ہونے کی اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوگی جتنی تکلیف مشکیزے میں تیر لگنے کی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ تیر کا لگنا تھا، مشکیزے سے پانی زمین پر بہنے لگا۔ اے میرے عزیزو، اب عباس کیا کرتا؟ خیمے تک جا کر جب پانی بہ گیا تو ایک بار رکنے کے بعد گھوڑے کا رخ موڑا، پھر دریا کی طرف موڑا۔ جیسے رخ موڑا ویسے ایک تیر آ کے عباس کی پیشانی پہ لگا، پیشانی میں لگا۔ دوسرا تیر آ کے عباس کی آنکھ میں لگا۔ اے میرے عزیزو، ذرا بتاؤ عباس ان تیروں کو کیسے نکالے؟ ہاتھ تو قلم ہو چکے تھے، ہاتھ تو کر چکے تھے، تیر تو ہاتھ ہی سے نکل سکتا تھا۔ اب اس تیر کو نکالنا تھا کہ ایک بار سر عباس نے جھکایا تاکہ تیروں کو زانوں سے دبا کے نکال لیں۔ وہ غضب ہو گیا، ماتم دارو ایک ایسا گرزے گرا عباس کے سر پر لگا کہ ام البنین کا لال پشت فرس پر سنبھل نہ سکا کہ اور آ کے زمین پر آیا۔ اے میرے عباس کے ماتم دارو، ارے اب تک جب گھوڑے سے کوئی زمین پر آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا تھا، لیکن عباس جب آئے تو ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔ ارے اپنے ہونٹوں کے منہ کے بل سے زمین پر آئے۔ جیسے زمین پر آئے ایک بار حسین کو سلام کیا۔ آواز کا سننا تھا کہ حسین چلے، علی اکبر کو ساتھ لے کے چلے آئے۔ اے عزیزو، نہ جانے کیسے حضرت عباس تک پہنچے ہوں گے، مجھے روایتوں میں نہیں ملا، لیکن بھئی یہ جملہ ملا کہ عباس تمہاری جدائی نے میری کمر توڑ دی ہے۔ اے عزیزو، اللہ اللہ آئے، قریب سرہانے آ گئے، عباس زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک بار سر اٹھا کے زانوں پر رکھا، عباس نے محسوس کیا کہ کسی کے زانوں پر سر آ گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی اور نہیں ہے، آقا آئے ہوئے ہیں، حسین آئے ہوئے ہیں۔ یہ سر اتار لیا، زمین پر رکھا، کہا عباس کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا مولا تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ارے میں خادم ہوں، غلام ہوں، آپ آقا ہے، غلام کا سر آقا کے زانوں پر۔ بار بار میں خط کر رہا ہوں، ذرا دو جملے سن لے آپ۔ مجھے روایت میں ایک اور واقعہ ملا، اور جس نے اللہ گواہ ہے کتنا پا دیا مجھے۔ جب عباس گفتگو کر رہے تھے تو مولا سے یہ کہا، آقا ذرا علی اکبر کو میرے قریب کر دے، علی اکبر کو قریب کر دے۔ علی اکبر قریب آئے، کہا بیٹا کان قریب لاؤ۔ کان قریب لائے تو کہا تیرے لال پسرے ساتھ سے یہ کہہ دینا کہ میری شہادت کے بعد جتنا چاہے میری لاش کو پامال کر لے، میرے آقا کے کہا بھیا کچھ وصیت کرو۔ کہا مولا اتنا ہے، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ اے ارباب اعزاز، حسین نے عباس کی لاش وہی رکھی، خیمے کی طرف علم لے کے چلے۔ ارے بچوں نے دیکھا علم آ رہا ہے، کہا بس اب پانی مل جائے گا، اس لیے کہ پانی سقائے سکینہ لے کے آ رہا ہے۔ لیکن جب علم پہنچا ہے، سکینہ نے بڑھ کے دیکھا، میرا
ہے